رب العالمین والعاقبۃ المتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وازواجہ ذریاتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من کان للہ کان اللہ لہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آگاہ رہو، یاد رکھو کہ اللہ کے ولی، اللہ کے دوست، انہیں نہ کسی قسم کا خوف ہوتا ہے اور نہ آخرت میں انہیں کسی قسم کا غم ہوگا۔ وہ لوگ ہیں کہ جو خداوند تعالیٰ پر ایمان رکھتے اور زندگی تقوی اور پرہیزگاری میں گزارتے ہیں۔ یہ خوشخبری ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی ہے اور آخرت میں بھی، کہ انہیں نہ دنیا میں کوئی خوف نہ دنیا میں کوئی غم ہوگا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے فیصلوں میں تبدیلی نہیں آتی۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ نوافل کے ذریعے میری قربت اختیار کرتا ہے اور وہ میرے اتنے قریب آ جاتا ہے، اتنے قریب آ جاتا ہے، اتنے قریب آ جاتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ولی کہلاتے ہیں۔ ایمان اور تقوی یہ بنیاد ہے ہر چیز کی، پر ایمان جس درجے کا ہوگا اسی درجے کے اثرات مرتب ہوں گے، عمل جس درجے کا ہوگا اس درجے کے اثرات مرتب ہوں گے، تقوی جس درجے کا ہوگا اسی درجے کے احوال مرتب ہوں گے۔ ایمان ہم بھی رکھتے ہیں، آپ بھی رکھتے ہیں، کہ کسی چیز میں کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے۔ اگر اللہ حکم دے گا آگ کو جلانے کا تو جلائے گی، اور نہیں حکم منع کر دے گا تو نہیں جلائے گی۔
چھری کو اللہ حکم دے گا تو چلے گی، نہیں حکم دے گا تو روک دے گا تو رک جائے گی۔ ہم بھی ایمان رکھتے ہیں، آپ بھی ایمان رکھتے ہیں اس بات پر، لیکن اب اپنے ایمان کا جائزہ لیجئے۔ آگ میں ہم اپنا ہاتھ ڈال سکتے ہیں؟ آگ سامنے آتے ہی، ہاتھ ڈالنے کا نمبر آتے ہی ہمارا دل دکر پکر ہونے لگے گا، ارے یہ تو اس سے تو ہاتھ جل جائے گا، فوراً ذہن میں یہ آئے گا کہ اس سے ہاتھ جل جائے گا۔ ایمان تو ہے نا، ایمان تو اسی بات پر ہے، لیکن جس درجے کا ہمارا ایمان ہے، یہ ایمان ابراہیم علیہ السلام کا بھی تھا، ایمان ہی تو تھا، یہی ایمان تھا ایمان ابراہیم علیہ السلام کا کہ آگ میں کوئی طاقت نہیں ہے جلانے کی۔ آگ جلائی گئی، دہکائی گئی، شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے، قریب جانے کی کسی کی ہمت نہیں تھی، جھولے میں بٹھا کے آگ میں ڈالا گیا۔ جبریل علیہ السلام آ گئے مدد کرنے کے لیے کہ کہیے حضرت اگر ابھی ہم آپ کہیں تو ہم اپنا پنکھ ہلاتے ہیں، ابھی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا جبریل کیا میرا رب نہیں دیکھ رہا ہے؟ وہ مجھے بچائے گا۔ آگ میں ڈال دیے گئے، آگ میں ڈال دیے گئے تو خداوند تعالیٰ نے حکم دے دیا، آزمائش پوری ہو گئی، ایمان کے جو درجات تھے وہ مکمل تھے۔ اللہ نے حکم نازل کر دیا کہ یا نار، اے آگ، کونی برداً و سلام علی ابراہیم، ابراہیم کے اوپر ٹھنڈی ہو جانا سلامتی کے ساتھ، ایسی ٹھنڈی بھی برف کی طرح سے نہ ہو جانا کہ ابراہیم کو تکلیف پہنچے اس کی ٹھنڈک سے، سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جائے۔ ٹھنڈی ہو گئی۔ آپ کہیں گے وہ تو پیغمبر تھے، پیغمبروں سے ہی تو یہ دین پہنچا ہے، یہ یقین اور ایمان پیغمبروں سے ہی تو پہنچا ہے، پیغمبروں کے ذریعے ہی تو پہنچا ہے، صحابہ کرام کے ذریعے سے ہی تو پہنچا ہے، اولیاء کرام کے ذریعے سے ہی تو یہ پہنچا ہے۔ یہ دین اور پہنچا کس سے ہے؟ جو اس راستے پہ مکمل گامزن ہوتا ہے اس کے لیے سب منزلیں آسان ہوتی۔ حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے پیر حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ مریدوں کو لے کر آ رہے تھے ایران کے راستے سے، ایک آتش کدہ تھا جو ہمیشہ جلتا رہتا تھا، آگ اس میں، ہمیں وہ تو آگ کی پوجا کرتے تھے، آگ بجھنے نہیں دیتے تھے۔ مرید سے کہا کہ جاؤ اس سے آگ لے آؤ، ہم اپنا کھانا پکائیں گے۔ وہ گیا، اس نے کہا کہ بھئی تھوڑی سی آگ دے دو، ہم اپنا کھانا پکائیں گے، چولہا جلائیں گے۔ اس نے کہا تم دیوانے ہو رہے ہو، ہم آگ کی پوجا کرتے ہیں، یہ آگ، ہم اس کی پوجا کرتے ہیں، یہ آگ نہیں دی جائے گی۔ جب وہ نہیں مانا تو خواجہ صاحب پہنچ گئے کہ آگ دینا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آگ تو ہم پوجا کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ تو ہمارے کام کے لیے بنائی گئی ہے، یہ تو ہمارے استعمال کے لیے اللہ نے بنائی ہے، اس کی عبادت کا کیا مطلب؟ عبادت تو اس کی ہوگی جو اس کا پیدا کرنے والا ہے۔ حجت بڑھتی گئی۔ فرمایا اچھا ایسا ہے، ہم تو اس کو اپنے کام کی چیز سمجھتے ہیں، ہم تو عبادت نہیں کرتے ہیں، تم اس کی عبادت کس لیے کرتے ہو؟ کہا اس لیے کرتے ہیں تاکہ مرنے کے بعد یہ آگ ہمیں جلائے نہیں، اس لیے عبادت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تو ٹھیک ہے، پھر ہم تو اس کی عبادت نہیں کرتے ہیں، تم اس کی عبادت کرتے ہو، اور کب سے چلے آ رہا ہے تمہاری قوم میں عبادت کرتے ہوئے۔ ایسا کرتے ہیں دونوں مل کے اس آگ میں کودتے ہیں، جو سلامت رہے اس کا مذہب سچا ہے، اس کی بات سچی ہے۔ وہ تو سب ظاہر ہے کہ آگ میں کودنے کے لیے کون تیار تھا؟ آپ نے فرمایا یہ تو کرنا پڑے گا، یا تو آگ دینا پڑے گی، یہ کرنا پڑے گا۔
انہی میں ایک بچہ بھی تھا کسی عورت کی گود میں پوجا کرنے والوں میں۔ آپ ان لوگوں نے کہا کہ اچھا آپ ہی جا کے دکھائیے، آخر میں یہی ہوتا ہے جب آدمی نہیں ہوتا ہے تو کہتا ہے اچھا آپ ہی ایسا کر کے دکھائیے۔ چانچہ آپ نے اس بچے کو جھٹ سے اپنی گود میں لیا اور آگ میں چلے گئے۔ گھومے پھرے رہے وہاں، اس آگ کے اندر چکر لگایا اور اس کے بعد سلامتی کے ساتھ واپس آ گئے۔ یہ ایمان ہمارا بھی ہے، لیکن جو لوگ کہتے ہیں نا کہ لوگوں نے اولیاء کرام کو اپنی طرح ہر چیز سمجھنے لگے، پیغمبروں کو اپنی طرح سمجھنے لگے، ہمارے تو حال ہی خراب ہو گیا۔ آقائے نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کے لیے ساری کائنات بنائی گئی، جن کے نور سے ساری کائنات بنی، کائنات کی ایک ایک چیز ان کے تابع فرما بردار، ایک ایک چیز، جانور ان کے فرما بردار، جانور ان کو اپنا نبی اور فریاد رسا سمجھتے تھے، درخت اور پیڑ اور پودے ان کی اطاعت کرتے تھے، ہر چیز زمین سے لے کے آسمان تک ایک ایک چیز ان کی اطاعت و فرمانبرداری کرتی تھی، جس سے جو کہہ دیں۔ کنکریوں سے پتھر سے کہہ دیا کلمہ پڑھ کے بتاؤ میں کون ہوں، انہوں نے کنکا پڑھ دی، کنکریوں نے کنکا پڑھا، کلمہ پڑھا نہیں پڑھا۔ سب کو معلوم ہے کہ ابو جہل کے ہاتھ میں کنکریاں تھیں، وہ لے کر آیا کہ بتاؤ محمد میرے ہاتھ میں کیا ہے، آپ نے فرمایا میں بتاؤں کہ تیرے ہاتھ میں جو ہے وہ بتائے میں کون ہوں۔ کہا اس سے اچھی کیا بات ہے، کہا کان میں ہاتھ لگا اپنا، اس نے کان میں ہاتھ لگایا تو ایک ایک کنکری سے آواز آ رہی تھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ایک ایک کائنات کا ایک ایک ذرہ جس کا مطیع و فرما بردار، ہمیں شرم نہیں آتی، ہم کہتے ہیں وہ ہماری طرح تھے۔ تو قیامت کے دن بھید کھل جائے گا، تو قیامت کے دن بھید کھل جائے گا۔ جو ان کو آقا و مولا سمجھتے ہوں گے، جو ان کی لواء الحمد کے نیچے رہنے کی زندگی بھر تمنا کرتے ہوں گے، وہ ان کے لواء الحمد کے نیچے ہوں گے، دامن رحمت میں ہوں گے، سائے رحمت میں ہوں گے، حوض کوثر پہ ہوں گے۔ جو ان کو اپنی طرح سمجھ رہے ہوں گے انہیں حساب لینے کے لیے کھڑا کر دیا جائے گا کہ بھائی کھڑے ہو حساب دو، یہ تمہاری طرح تھے۔ اور کیا، قیامت میں فیصلہ ہو جائے گا۔ تو یہ تو اولیاء کرام، اولیاء کرام کو بھی لوگ تو یہاں تک کہنے لگے بھئی کیا پتہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ ارے قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ انہیں کوئی خوف نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہوگا، تمہیں ابھی بھی شک ہے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ خداوند تعالیٰ نے ان اولیاء کرام کو اس دنیا کے اندر ستون بنا کر بھیجا ہے، دین کے ستون ہیں یہ۔ ان کے پائے لغزش میں لغزش نہیں آتی تھی، یقین اور توکل کے اوپر زندگی گزارتے تھے، خداوند تعالیٰ پہ کامل بھروسہ کرتے تھے۔ ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ خداوند تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں گزرتا تھا۔ ان کا سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، یہی وجہ تھی۔ خواجہ میری رحمۃ اللہ علیہ جب اجمیر تشریف لائے ہیں، ہندوستان میں تشریف لائے ہیں، تو کیا حال تھا ہندوستان کا۔ جہاں آ کر بیٹھے ہیں وہاں تو وہ حالت تھی کہ بتوں کی پوجا چاروں طرف، جادوگروں کا مجمع چاروں طرف، دلت سماج کو جو سمجھا جاتا تھا، جو آج سمجھا جاتا ہے، اب تو سیاسی طور پہ ان کو مقام دیا جانے لگا، ورنہ یہ مقام بھی سیاسی ہے۔ دیہاتوں میں اور مندروں میں جا کر دیکھیے، آج بھی ان کی رسائی نہیں ہے۔ دلتوں کی، برہمنوں کے، پنڈتوں کے مندر میں آج بھی ان کے کنویں سے پانی نہیں پی سکتے، آج بھی۔ اس ماحول میں جب
یہ اولیاء کرام آئے، آ کر بیٹھے۔ ظاہر ہے سماج کے وہ بچھڑے ہوئے لوگ جن کو ذرا سا مالدار آدمی اپنے پاس نہیں بیٹھنے دیتا تھا، جن کو ذرا عزت دار آدمی اپنے پاس نہیں بیٹھنے دیتا تھا، جس کو کچھ لوگ پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، جس کو گیتا سننے کی اجازت نہیں تھی، جسے وید سننے کی اجازت نہیں تھی، جس کو وید پڑھتے ہوئے سن لیا جاتا تھا تو حکم تھا کہ کسی زبان کاٹ دو، یہ اس کو حق نہیں ہے وید پڑھنے کا، یعنی کلام جو کلام تھا اس وقت اس کلام کو پڑھنے کا حق نہیں تھا، اسے سننے کا حق نہیں تھا، کہ اگر کوئی غلام اور کوئی ویش جو ہے وہ اگر سنتا ہے، کوئی دلت سنتا ہے تو اس کے کھولتا ہوا کانوں میں اس کے تیل ڈال دو، اس نے سنا کیسے؟ جب اس کیفیت میں آ کے وہ بیٹھے تھے، اور وہاں کیا تھا؟ وہاں ہند کا راجا جس کو سلطان الہند بنا کر بھیجا گیا تھا، اس نے غریب نوازی کا یہ معاملہ کیا کہ آؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ، اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلایا، اپنی طرف سے کپڑے تقسیم کیے، ان کو مقام دیا، ان کو برابری کا درجہ دیا انسانیت کا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اسلام لاتے چلے گئے، اور اسلام کیسے پھیلا؟ اسلام تو دل سے ہوتا ہے نا، اسلام تو لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے، اسلام تو پھیلا ہی اخلاق سے، کردار سے پھیلا، اخلاق سے پھیلا۔ اور پھر یہی تنہا نہیں، لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اولیاء کرام نے کیا کیا؟ اپنی عبادتیں کرتے رہے گپھاؤں میں بیٹھ کے 90,000 ایک سفر کے اندر جب سفر کیا ہے 90,000 مسلمان ہوئے، اور پھر انہی میں سے نکال کر جب تربیتیں کی تو ایسی تربیت کی کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو ایسا خلیفہ بنایا کہ بادشاہ بھی ان کا مرید ہوا، التمش بادشاہ مرید ہوا، اور ایسا مرید ہوا کہ جس کی عشاء کی اور عصر کی سنتیں قضا نہیں ہوئیں کبھی، ایسی تربیت کری بادشاہ کی۔ ایسا ولی چھوڑا دلی کے اندر، انہوں نے تربیت کی تو ایسے بابا فرید کی ایسی تربیت کی کہ جنہوں نے خواجہ نظام الدین اولیاء اور صابر پاک کلیری جیسا مرید پیدا کیا، جو اگر انگلی گھس کے ایسے کر دیں تو انگلی روشن ہو جائے۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے کتنی محنت کی ہے دنیا میں، ہندوستان میں اسلام پھیلانے کے لیے کتنی محنت کی ہے، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ وہ کہتے ہیں اپنی جگہ بیٹھے رہے، عبادت کرتے رہے، اپنی الزام لگاتے ہیں اولیاء کرام کے اوپر لوگ کہ صاحب انہوں نے تو اپنی خانقاہ میں بیٹھے رہے، اپنی خانقاہ میں بیٹھے رہے۔ 300 اولیاء کرام ولی، عام آدمی نہیں، 300 اولیاء کرام حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء نے اس دلی سے تربیت یافتہ 300 ولی ساؤتھ کے اندر پھیلا دیے تھے۔ آج پورے ساؤتھ میں، اورنگ آباد میں، مہاراشٹر میں، ادھر ادھر گھوم جائیے، ہر جگہ حضرت نظام الدین اولیاء کے خلیفہ موجود ہیں، ہر جگہ، پہاڑ پر، دریا کے کنارے، جنگل میں، آبادی میں۔ 300 کہہ دینا آسان ہے، ہم ایک طالب علم اچھا نہیں پیدا کر پاتے ہیں۔ ہم آپ بھی تو استاد ہیں، ہم آپ بھی تو اولاد کے پالتے ہیں، تربیت کرتے ہیں اولاد کی، ہم آپ بھی تو پڑھاتے ہیں۔ تو ان اولیاء کرام نے جو محنتیں کی ہیں خداوند تعالیٰ نے، اور یہی وجہ ہے آج 800 سال ہو گئے، 1-2 سال نہیں، 800 برس ہو گئے ہیں۔ ہجوم اپنی جگہ پر جو خراج عقیدت، جو محبت اور عظمت میں جاتا ہے ویسے ہی نہیں جاتا ہے، محبت میں جاتا ہے آدمی۔ کتنے ہزاروں میل سے کتنی آ رہا ہے، 1000 میل سے، 1500 کلومیٹر سے چل کے آیا، اس نے آ کے
کچھ غریبوں کو خیرات کری، اور کیا کام ہے وہاں؟ کچھ غریبوں کو خیرات کری، کچھ سورہ فاتحہ پڑھی، کچھ قرآن پڑھا، دن بھر جب تک رہا وہاں نمازیں پڑھیں، اور سب پڑھنے کے بعد آخر میں ثواب پہنچا کے اگلے دن واپس آ گیا کہ اچھا بھائی السلام علیکم جا رہے ہیں۔ یہ کام صرف سینکڑوں ہزاروں کلومیٹر سفر کر کے آ رہا ہے صرف اس لیے کیا کہ ایصال ثواب کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، فاتحہ پڑھ رہا ہے، قل هو اللہ احد پڑھ رہا ہے، اور ان کو ایصال ثواب کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ السلام علیکم دیجیے۔ 800 برس ہو گئے ہم آپ تو اپنے باپ کی قبر کو بھول جاتے ہیں، نشان بھی پتہ نہیں رہتا کہاں پر ہے۔ بہت کسی کے یہاں رواج ہوتا ہے تو 10-20 دن، ہفتے میں 1 دن چلے گئے، اور اس کے بعد کچھ دن کے بعد وہ بھی ارے چھوڑو کون جائے، چلے جائیں گے۔ اور پھر اب تو مسائل نکل گئے، کیا یہیں سے نہیں پڑھ سکتے؟ ارے ماں باپ کے قبر کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے۔ وہ مسائل نکال دی، یہیں سے نہیں کرتے، یہیں سے سب کچھ ہو جائے گا بھائی۔ خداوند تعالیٰ کہیں ہر جگہ وہ نماز، ہر چیز کی مصلحتیں ہوتی ہیں۔ نماز کو جماعت سے کیوں رکھا ہے؟ کیا آپ کے گھر میں خداوند تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کچھ کم ہے کیا؟ کہ ہر جگہ اللہ رب العزت کی قدرت اور حکمت اور قوت اور طاقت کے ساتھ اور علم کے ساتھ محیط نہیں ہے ہر جگہ؟ پر نماز کے لیے مسجد میں کیوں رکھا گیا؟ مصلحتیں ہوتی ہیں، حکمتیں ہیں، اس میں عبرت ہے، سبق ہے، تو کام کی مصلحتیں ہوا کرتی۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں تج دی ہیں، ہم نے ان کو بے خوف کر دیا۔ اسی کا نیچے جھانک دیکھا تو ڈھیر لگا ہوا تھا ہیرے جواہرات کا، آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے یہ سب دیا ہوا ہے، لے جا یہاں سے۔ تو وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے، خداوند تعالیٰ نے ان کو وہ قوت، وہ طاقت، وہ فضیلت عطا فرمائی تھی، اور صرف ان کے ایمان اور تقوی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آمنوا وکانوا یتقون۔ تو اب ہم جتنا بھی ہو سکے ان کی پیروی میں ہمیں چاہیے کہ ایک تو ہم ان کی زندگی کو پڑھیں کہ کتنی محنتیں کری ہیں اس اسلام کو ہم تک پہنچانے میں، اور ان کی زندگی کو پڑھ کے ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کریں اس زندگی پر چلنے کی، تاکہ شاید کہ ہماری وجہ سے بھی اگر کسی کو اسلام کا فائدہ، دین کا فائدہ پہنچ سکے، ہماری وجہ سے بھی کسی کو ہدایت مل سکے، تو یہ ہمارے لیے آخرت کی بڑی کامیابی ہوگی۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ خداوند کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔